بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مدینے میں مسلمانوں کے علاوہ دو اور جماعتیں بھی تھیں۔ یہ دونوں جماعتیں ہر لحاظ سے مسلمانوں سے مختلف تھیں۔ ان کا عقیدہ، دین، مصلحتیں، ضروریات، جذبات اور احساسات بالکل مسلمانوں کے خلاف تھے، اور یہ دونوں جماعتیں تھیں مشرکین اور یہود کی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عہد و پیمان مسلمانوں کے مابین کرایا اور ایک دوسرا عہد و پیمان مسلمانوں اور مشرکین اور مسلمانوں اور یہود کے مابین کرایا، اور اس بارے میں ایک تحریر بھی لکھی گئی جس کے خاص خاص نکات یہ ہیں: قریش اور یثرب کے مسلمان اور ان کے ماتحت ہو کر ان کے ساتھ ملنے والے افراد بقیہ لوگوں سے الگ ایک امت ہیں۔ ان کی دیت کی ادائیگی اور قیدی کی رہائی اہل ایمان کے درمیان سابق دستور کے مطابق ہوگی، اور یہ فدیے اور دیت کے معاملے میں اہل ایمان کی مدد کریں گے۔ یہ لوگ مفسد، ظالم اور باغی کے خلاف ایک ہاتھ ہو کر اٹھیں گے، چاہے وہ ان کی اپنی اولاد ہی کیوں نہ ہو۔ کوئی مومن کسی مومن کو کافر کے بدلے قتل نہ کرے گا اور نہ کسی مومن کے خلاف کسی کافر کی مدد کرے گا۔ اللہ کا ذمہ ایک ہے، اس لیے کسی معمولی آدمی کا دیا ہوا ذمہ بھی تمام اہل ایمان پر لاگو ہوگا۔ جو لوگ مسلمانوں کے پیروکار ہو جائیں ان کی مدد کی جائے گی، اور وہ دوسرے مسلمانوں کی طرح ہوں گے۔ مسلمانوں کی صلح ایک ہوگی۔ جو کسی مومن کو قصداً قتل کر دے اس سے قصاص لیا جائے گا، سوائے اس صورت کے کہ مقتول کے ولی راضی ہو جائیں، اور اہل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ سب قاتل کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ کسی مومن کے لیے حلال نہیں کہ وہ کسی فسادی یا بدعتی کی مدد کرے یا اسے ٹھکانہ مہیا کرے۔ ان کے درمیان اگر کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹایا جائے گا۔ اس عہد و پیمان کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مواقع پر مسلمانوں سے اسلامی اخوت کا حق بھی بیان فرمایا۔ انہیں آپس میں تعاون، مدد، اتحاد و یگانگت اور ایک دوسرے کی خبرگیری کی ترغیب دی، یہاں تک کہ یہ اخوت تاریخ کی بہت بلندیوں تک پہنچ گئی۔ باقی رہے مشرکین تو ان کا معاملہ اور تھا۔ ان کی اکثریت اسلام قبول کر چکی تھی، اس میں ان کے سردار بھی شامل تھے۔ باقی رہ جانے والے مشرکین میں اتنی سکت نہ تھی کہ وہ مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہو سکیں، لہٰذا ان لوگوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عہد لیا کہ کوئی مشرک قریش کی جان و مال کو پناہ نہ دے گا اور نہ کسی مومن کے آگے اس کی حفاظت کے لیے رکاوٹ بنے گا۔ اس عہد کے بعد ان کی طرف سے کوئی اندیشہ نہ رہا۔ باقی رہے یہود، تو ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو معاہدہ کیا اس کے اہم نکات یہ ہیں: یہود مسلمانوں کے ساتھ ایک امت ہوں گے، ان کے لیے ان کا دین اور مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کا دین ہوگا، ان کے ذمے ان کا خرچ ہوگا اور مسلمانوں کے ذمے مسلمانوں کا خرچ ہوگا۔ جو طاقت اس معاہدے کے شریک میں سے کسی سے بھی جنگ کرے گی یا یثرب پر حملہ کرے گی، سب آپس میں اس کے خلاف تعاون کریں گے اور ہر ایک اپنی جانب کا دفاع کرے گا۔ اس معاہدے کے شرکاء کے درمیان خیر خواہی، خیر اندیشی اور نیکوکاری کے تعلقات ہوں گے، گناہ کے نہیں۔ آدمی اپنے حلیف کے جرم میں نہیں پکڑا جائے گا، مظلوم کی مدد کی جائے گی،
جب تک جنگ رہے گی یہود بھی مسلمانوں کے ساتھ خرچ برداشت کریں گے۔ اس معاہدے کے شرکاء پر یثرب میں ہنگامہ آرائی اور کشت و خون حرام ہوگا، اور اگر ان میں کوئی ہنگامہ یا جھگڑا برپا ہو جائے تو اس کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریں گے۔ قریش اور ان کے مددگاروں کو پناہ نہیں دی جائے گی۔ یہ معاہدہ کسی ظالم یا مجرم کے لیے آڑ نہیں بنے گا۔ اس معاہدے کے ذریعے یثرب کے تمام رہنے والے، خواہ وہ مسلمان ہوں، مشرکین یا یہود، سب ایک ہی لڑی میں پرو دیے گئے۔ مدینہ اور اس کے اطراف کے علاقوں کو ملا کر ایک خود مختار ریاست قائم ہو گئی۔ اس میں مسلمانوں کا کلمہ نافذ تھا اور اس کے سربراہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ اس دوران یکم اور 2 ہجری میں کئی اہم واقعات پیش آئے۔ ان میں سے کچھ کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ اسی دوران قبلے کی تبدیلی کا حکم آیا۔ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آنے کے بعد مسلمان 16 یا 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ خانہ کعبہ یعنی مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز ادا کریں۔ اسی سال رمضان المبارک کے روزے رکھنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کے احکام نازل ہوئے۔ پھر عیدین کی نماز اور صدقۃ الفطر کا حکم دیا گیا۔ اسی سال پہلی عید الفطر اور پہلی عید الاضحیٰ پڑھی گئی۔ اسی سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی۔ سب سے بڑھ کے یہ کہ اسی سال مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ نے جہاد فرض کیا اور یوں مسلمانوں کو اپنے دفاع کا حق دیا گیا۔ مکہ معظمہ میں صرف تبلیغ کا حکم تھا، اب اپنے تحفظ میں تلوار اٹھانے کا حکم آ گیا۔ چنانچہ سریوں اور غزوات کا آغاز ہوا۔ جن جنگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی صحابی کو امیر لشکر بنا کر بھیجا وہ سریہ کہلاتی ہیں، اور جن جنگی معرکوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود امیر لشکر ہوئے انہیں غزوات کہتے ہیں۔ تاریخ اسلام میں غزوات کی تعداد 21 سے لے کر 27 بتائی جاتی ہے، جبکہ سریوں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اس سال کے دوران کئی غزوات ہوئے، لیکن ان میں سب سے اہم غزوہ بدر ہے۔